السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمت الناس، رواه مسلم أو كما قال عليه السلام۔ تعریفات اللہ تعالیٰ دی ذات سے ببرکات واسطے خاص، جو اس ساری کائنات کا داتا، دستگیر، گنج بخش، غوث اعظم، غریب نواز، امیر نواز، علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید ہے۔ بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء، رحمت کائنات، امام اعظم، امامنا فی الدنیا والآخرہ و امامنا فی الجنہ، میرے اور آپ کے دلوں کی بہار، آمینہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، پیغمبر آخر الزمان، صاحب شرف و کمال، جناب سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے خاص، جو اس ساری کائنات کے رہبرو، رہنما، پیشوا، مقتدا ہے۔ محترم سامعین و سامعات، چند ایک روز میں ہم ایک بہت بڑی سنت کی طرف جا رہے ہیں۔ سنت کی ادائیگی اور ایک بہت بڑا فریضہ ہے جسے ہم سر انجام دینے کی طرف جا رہے ہیں۔ ماہ ذی الحجہ کے ابتدائی ایام ہیں، تو ان ایام میں امت مسلمہ کا ہر فرد اپنے آپ کو ملت ابراہیمی کا فرد سمجھنے والا، ملت ابراہیمی کا پاسباں، ہر آدمی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی ادائیگی کی طرف جاتا ہے۔ انہی ایام میں ایک دن ایسا بھی ہے کہ جسے یوم عرفہ کے نام سے جانا جاتا ہے، یوم الحج کے نام سے جانا جاتا ہے، جس دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو باقی ایام کے اعمال میں سے بہت زیادہ پسند ہے۔ اور پھر اس کے بعد 10 اور 11 ذی الحجہ کا عمل اللہ تعالیٰ کو انتہائی زیادہ پسند ہے۔
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث مبارکہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان افضل ایام الدنیا ایام العشر، کہ دنیا کے تمام تر ایام میں سے، دنوں میں سے سب سے افضل دن ایام ذو العشرہ، ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ ان 10 ایام میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو انتہائی زیادہ پسند ہے، اسی لیے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بازاروں کی طرف انہی 10 ایام میں نکل جاتے اور بآواز بلند تکبیرات کا اعادہ کرتے، پڑھتے، بار بار دہراتے، تاکہ سودا سلف لینے والے، بازار سے خرید و فروخت کرنے والے، بازار میں جناب اپنی حاجت کے لیے دنیاوی ساز و سامان خریدنے والے اور فروخت کرنے والے، دونوں کے کانوں میں یہ آوازیں گونجیں اور دونوں کی زبانوں سے یہ نغمات جاری ہوں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، اور اسی طرح اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واسیلا، تاکہ ان تکبیرات کا بار بار یہ لوگ اعادہ کریں، دہرائیں، اور ان ایام میں زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں، کثرت سجود کے ساتھ، کثرت نوافل کے ساتھ، کثرت صدقہ کے ساتھ اور نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی کہ میں ان ایام میں بہت زیادہ اللہ کا قرب حاصل کر لوں، صحابہ کرام کی کوشش ہوتی کہ ہم ان ایام میں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں، اللہ کے قریب ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودگی کو حاصل کر لیں۔ یہ سارے کے سارے نیک اعمال میں اس قدر سبقت لے جاتے، ایک دوسرے سے بڑھ کر نیک اعمال کی طرف ایک دوسرے کو راغب کرتے اور نیک اعمال زیادہ سے زیادہ کرتے، جبکہ آج امت مسلمہ، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بکھری ہوئی ہے۔ آج ہمیں ان ایام کی قدر و منزلت کا نہیں پتہ ہے، ان ایام کی فضیلت کا نہیں پتہ ہے، ان ایام کی ہمارے ساتھ، اور ہم ان ایام کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، اصلیت سے واقف نہیں ہیں کہ ان ایام کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا قدر و منزلت ہے۔ تو اسی لیے آج امت مسلمہ کا ہر فرد نیک اعمال کرنے میں بہت زیادہ سست نظر آتا ہے، کم رفتار نظر آتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم نیکیوں میں سبقت لے جاتے، نیک اعمال زیادہ کرتے، ہو یہ رہا ہے کہ ہم برائیوں کی طرف بڑھ رہے ہیں، نیک اعمال کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں ہے۔ ہم بہت بڑا فریضہ سر انجام دینے کے لیے جا رہے ہیں، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہم سے پریکٹیکل کروا رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ہمیں اس فریضے کے لیے تیار کر رہا ہے کہ تم نے سنت ابراہیمی تو ادا کرنی ہی ہے، اپنے جانور کی جناب کی گردن پہ چھری کو چلانا ہی ہے، اپنے جانور کی گردن کو ذبح کرنا ہی ہے، تو کیوں نہ اپنے جانور کے ساتھ ساتھ اپنی خواہشات کو ذبح کریں، اپنی انا کو ذبح کریں، اپنے حسد کو، اپنے بغض کو، اپنی عداوتوں کو، اپنی دشمنیوں کو، اور جناب اپنی تمام تر لغزشوں کو، کمیوں کوتاہیوں کو کیوں نہ ذبح کریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان ایام میں پریکٹیکل کروا رہا ہے۔ پہلے 9 ایام میں یہ اسی لیے امت مسلمہ کو نیک اعمال کی ترغیب دلائی تاکہ یہ لوگ نیک اعمال کریں، اپنی اناؤں کو، حسد و بغض کو ترک کریں، کینہ اور جناب عداوت کو ترک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نیک اعمال کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی زندگی سے ہمیں اس طرف ترغیب دلا رہا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، نیک اعمال میں سبقت لے جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو ہمارے ان جانوروں کی ضرورت نہیں، ہمارے اس جانوروں کے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، اس کے خون کی
ضرورت نہیں ہے، ان جانوروں کی ضرورت نہیں ہے، اس کی کھالوں کی ضرورت نہیں ہے، ضرورت صرف یہ ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، اللہ ہمارے دلوں میں تقوی دیکھنا چاہتا ہے، پرہیزگاری دیکھنا چاہتا ہے۔ رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تو اس کا حکم بھی لعلکم تتقون، تاکہ ہم لوگ پرہیزگار بن جائیں، متقی بن جائیں، ہم لوگ اللہ کی طرف راغب ہونے والے بن جائیں۔ پرہیزگاری یہ نہیں ہے کہ ہم نیک اعمال تو کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو اپنی زبان کا نشانہ بنائیں، اپنے ہاتھوں سے تکلیف دیں، اپنی آنکھوں سے، اپنے وجود کے کسی بھی حصے سے لوگوں کو تکلیف دیں۔ اس کا نام تقوی نہیں ہے، اس تقوی اس چیز کا نام ہے کہ ہم لوگوں کے لیے بھی آسانیاں پیدا کریں، لوگوں کے لیے بھی حسد و بغض کو ترک کر دیں، کینے کو ترک کر دیں، اپنی انا کی گردن پہ چھری چلا دیں، اور جناب نیک اعمال بھی کریں، عمل صالحہ بھی کریں، اور اسی طرح عمل صالحہ میں سبقت لے کر جائیں۔ تقوی اس چیز کا نام ہے، پرہیزگاری اس چیز کا نام ہے۔ تو آئیے آج ہم سب مل کر اسی چیز کی طرف اپنے آپ کو ترغیب دلائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم نازل ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا ہے، فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ان جانوروں کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے گوشت کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے جانوروں کے سری پایوں کی ضرورت نہیں ہے، اوجڑیوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کی کھالوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے خون کی ضرورت نہیں ہے، اس کے موٹا تازہ ہونے کی یہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کے دلکش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دلکش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے، آپ کے دلکش ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک چیز ہی آپ سے مطلوب ہے، تاکہ آپ اپنے جانور کے ساتھ ساتھ حسد و بغض کے گلے پر بھی چھری چلائیں، اپنے جانور کے ساتھ ساتھ اپنی انا کے گلے پر بھی چھری چلائیں، اپنے جانور کے ساتھ ساتھ شرک و بدعات خرافات کے گلوں پر بھی چھری چلائیں۔ یہ سارا کا سارا پروسیجر ہمیں تیار کرنے کے لیے ہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم سنت ابراہیمی کو اچھے طریقے سے ادا کریں تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے دلوں میں اللہ کا خوف اور تقوی پیدا کرنا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح حدیث مبارکہ، رحمت کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ بھی حسن کو پسند کرتا ہے، لیکن وہ حسن ظاہری حسن نہیں ہے، یہ ظاہری نمائش نہیں ہے، یہ ظاہری خوبصورتی نہیں ہے، آپ کے دلوں کا حسن ہے، آپ کے دلوں کی خوبصورتی ہے، آپ کے دلوں کی جو اندر کی نمائش ہے وہ اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، ظاہری حسن مطلوب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ جمیل یحب الجمال، اور فرمایا الکبر بطر الکبر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کبر ہے بطر الحق کی، وہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، تکبر کرنا اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ اللہ کے شیان شان ہے، کسی کو جناب یہ زیب نہیں دیتا ہے کہ وہ تکبر کرے۔ اور تکبر کی سب سے پہلی علامت کیا؟ فرمایا وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے، حق کو جھٹلانا ایک، الکبر کبر یہ ہے، باطر الحق کی حق کو جھٹلا دینا، حق کی جناب نفی کر دینا، حق کو ماننا نہ، قبول نہ کرنا، اپنی خواہشات کے سامنے حق کو جھٹلا دینا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، فرمایا جو آدمی حق کے رہتے ہوئے ہماری عبادت سے تکبر کرتا ہے ان قریب ہم اس آدمی کو جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تکبر کی یہ اس بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جو آدمی حق کو قبول نہیں کرتا ہے، حق کو پہچانتا نہیں ہے، حق کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، اس آدمی کی جو بھی عبادات ہوں گی، جو بھی اس کے اعمال ہوں گے، ان کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ سیدخلون جہنم داخرین، اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کر دے گا۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم
حق کو جھٹلانے کی بجائے حق کو قبول کریں، حق کو جھٹلانے کی بجائے حق کو اپنی زندگیوں پر، اپنی عملی زندگی پر، اپنے روح و جسم پر، اپنے بدن پر اس حق کی نمائش کریں، حق کو پہچانیں بھی اور اپنے جسم پر لاگو بھی کریں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، وہ آدمی تکبر کی وجہ سے جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ منسوب کیا، اللہ پر افتراء کیا، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا، وہ آدمی بہت بڑا ظالم ہے۔ اب تکبر آ جائے تو آدمی حق کو قبول نہیں کرتا ہے۔ تکبر کیا ہے کہ میں یہ چیز کیسے قبول کروں، میں اپنے معاشرے میں رہتے ہوئے میں ایک جناب روپے پیسے والا آدمی ہوتے ہوئے اور لوگوں کے یہ ایک عام سے ایک اللہ کی کتاب کی یہ ایک عام سا مولوی ہے، یہ جسے ہم اپنے پاس سے تنخواہیں دیتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، اس کی بات کو میں کیسے تسلیم کروں؟ میرا ضمیر مجھے نہیں اجازت دیتا۔ اور ہمارا حق یہ ہے کہ ہم اپنے علماء سے اپنے پسند کے مسائل نکلوانا چاہتے ہیں، اپنی پسند کے مسائل، کہ مسئلہ ہماری پسند کا ہو تو ہم اسے قبول کریں گے، چاہے وہ شرک و بدعت خرافات میں جناب لتڑا ہوا کیوں نہ ہو، ہم حق کو قبول نہیں کریں گے، ہم اس کو قبول کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے، وہ آدمی عنقریب اللہ تعالیٰ کی جہنم میں داخل ہوگا۔ اور دوسرا فرمایا حق کو جھٹلانا یہ ہے، کبر یہ ہے، تکبر یہ ہے، وغمط الناس، لوگوں کو حقیر سمجھنا۔ آج یہ بیماری ہمارے اندر عام ہے۔ ہم نے میرے پاس 4 پیسے ہیں، روپے ہیں، میں اپنے سے کم پیسے والوں کو حقیر سمجھوں گا کہ اس کی کیا اوقات ہے کہ یہ میرے سامنے بیٹھے، یہ مجھ سے بات کرے، یہ میرے لیول کا ہو کے میرے سامنے آئے پھر مجھ سے بات کرے۔ ہماری حالت یہ ہے، جس کے پاس 4 ٹکے آ جائیں، دنیا کی دولت آ جائے، دنیا کی شہرت آ جائے، وہ اپنے سے کم تر سے سلام لینا قبول نہیں کرتا ہے۔ اور حق کو جھٹلانا بھی یہ ہے کہ کسی کا حق بنتا ہے، اس کی زمین جائیداد میں سے، روپے پیسوں میں سے آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ اس کا حق ادا کریں، لیکن آپ اپنی انا میں، اپنے تکبر میں، اپنے کبر میں آپ اس کو اس کا حق نہیں دے رہے ہیں، یہ بھی آپ حق کو جھٹلا رہے ہیں۔ اور آپ کسی کے ساتھ سلام نہیں لے رہے، کسی معمولی طبقے والے آدمی کے ساتھ، حالانکہ معمولی طبقہ بھی الفاظ نہیں کہنے چاہیے، آپ اگر اس کے ساتھ سلام نہیں لے رہے، ہنس کے بات نہیں کر رہے، اور آپ کسی کی داد رسی نہیں کر رہے، تو اللہ کی قسم آپ کی ان قربانیوں کی اللہ کو نہیں ضرورت ہے، آپ کے ان جانوروں کی اللہ کو نہیں ضرورت ہے۔ جانور کی ظاہری خوبصورتی بھی اللہ دیکھتا ہے، لیکن جو اصل چیز مطلوب ہے وہ آپ کے دل ہے، آپ کے دل کا تقوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغہ، خبردار جسم میں ایک لوتھڑا، ایک گوشت کا ٹکڑا ایسا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک رہتا ہے، یہ درست رہتا ہے تو یہ سارا کا سارا بدن درست رہتا ہے۔ پھر یہ آدمی چلتا بھی ہے زمین پہ تو گردن اس نے نیچے کی ہوئی ہے اور دھیمی سی رفتار میں یہ اللہ سے ڈرتا ہوا، خشیت الہی کا مارا ہوا زمین پہ چلتا ہے۔ اور جب یہ اس کا اذا صلحت صلح الجسد کلہ و اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب اس دل میں بگاڑ پیدا ہوا کہ میں یہ جناب میرے سے کمتر، یہ مجھ سے حقیر، یہ کمتر طبقے کا آدمی، اور میں ایک سردار، میں ایک چودھری، میں ایک وڈیرا، میں ایک ڈیرے دار، میں ایک لین لاج، اور جناب میں اس کی بات کو قبول کروں، میں اس کی بات سنوں، میں اس کے ساتھ چلوں، میں اس کے ساتھ بیٹھوں۔ پھر آدمی جب تکبر میں آتا ہے اذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب اس دل میں بغار پیدا ہوتا ہے، دل میں یہ چیز آ جاتی کہ میں ہی ہوں، میرے پاس روپے پیسہ بہت ہے، میرے پاس گاڑیاں بہت ہیں، زمینوں کے مربع ہیں، میرے پاس جناب نوکریاں ہیں، میرے پاس اقتدار ہے، اختیارات ہیں، میں جو چاہوں کروں، میں کسی کے ساتھ سلام لوں نہ لوں، یہ میرا فعل ہے، یہ میری مرضی ہے۔ نہیں، مرضی آپ کی نہیں ہے، مرضی صرف
صرف اللہ تعالیٰ کی ہے۔ فرمایا الا وہی القلب، یاد رکھو وہ دل ہے۔ جب دل میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، جب دل میں جناب انا آتی ہے، میں آتی ہے، تکبر آتا ہے، تو پھر یہ تکبر آدمی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ دیکھا نہیں ہے تم نے وَفِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون حامان قارون کو نہیں دیکھا؟ ان کے پاس کتنی دولتیں تھی، کتنا روپے پیسہ تھا، بینک بیلنس سے اپنا اقتدار تھا، لیکن کوئی چیز کام نہیں آئی ہے۔ جب تکبر کرنے پہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خزانوں سمیت اس کو زمین میں دنسا دیا۔ اب دنستا چلا جا رہا ہے، قیامت تک دنستا چلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو آدمیوں کا واقعہ بیان کیا ہمیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک آدمی تھا، کپڑے اچھے پہنے ہوئے تھے، لباس اچھا تھا، جوتا اچھا تھا، یہ اس کے پاس مال و زر تھا، لیکن اس آدمی کے دل میں زمین پر چلتے ہوئے تکبر آ گیا، اس کے دل میں انا آ گئی، اس کے دل میں میں آ گئی، اور اس کی اس میں نے اسے برباد کر کے رکھ دیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے کبر کی وجہ سے، اس کی انا کی وجہ سے اسے زمین میں دنسا دیا، اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ دنسا چلا جا رہا ہے، اور اللہ قیامت تک اسے زمین میں دنساتا چلا جائے گا۔ کیا میں ہوں، بس میں ہوں، میرے آگے کسی کی نہیں چلتی ہے، اور تو کیا چیز ہے؟ کیا یہ ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے؟ کیا یہ 5 سے 7 فٹ کا وجود ہے؟ کیا یہ اس وجود کی جو روح ہے وہ بھی مانگی ہوئی؟ نہ تیرا وجود اپنا، نہ تیرے وجود کے ایک بال تیرا اپنا، نہ یہ کپڑا زیب تن کیا ہوا تیرا اپنا، پھر تکبر کس بات کا، پھر انا کس بات کی، پھر میں کس بات کی، اور تجھ سے بڑے بڑے تم نے دیکھا نہیں ہے۔ یہ تمہاری تو حالت کچھ بھی نہیں ہے، میری حالت کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، جب بندہ تکبر میں آتا ہے، انا میں آتا ہے، جب بندے کے اندر میں آ جاتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو تباہ و برباد کرتا ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ہے قوم سمود کا کیا حال ہوا تھا؟ دیکھا نہیں ہے قوم عاد کا؟ بڑے بڑے کڑیل نوجوان، بڑے بڑے قداور نوجوان، پتھر پہاڑوں کو تراش کے اندر میں گھر بنانے والے، اللہ کے عذابوں سے چھپنے والے، کہ اللہ کے عذاب ہمیں کچھ نہیں کہہ سکتے، اللہ کا عذاب ہم پر نہیں آ سکتا۔ لیکن جب عذاب آیا، فرمایا کہ اللہ نے سخرہا علیہم 7 لیال و 8 ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ۔ تم دیکھو گے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے یہ کھجور کے تناور درخت، قداور درخت، یہ آتیز آندھی چلی، ہوا چلی، اس ہوا نے ان کو اکھاڑ کے رکھ دیا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین سے اٹھا کر کے ان کو آپس میں ٹکرایا، اور پٹاخے دار آواز سنائی دی، اور یہ زمین پر ڈھیر ہو جاتے ہیں۔ ہماری تو حیثیت ہی کیا ہے؟ کتنی طاقتور قوم ہے ہم کھاتے بھی مانگتے ہیں، پیتے بھی مانگتے ہیں، ہمارا وجود اپنا نہیں، ہمارے وجود کے اندر ہماری ایک ایک سانس اپنی نہیں، ساری کائنات دے دو، فروخت کر دو۔ اللہ کی قسم ہے جب موت آنی ہے تو 5 منٹ بھی مہلت آپ کو نہیں مل سکتی ہے۔ ساری کائنات فروخت کر دو، موت آنی ہے 1 سیکنڈ کی مہلت نہیں آپ کو مل سکتی، پھر انا کس بات کی، پھر تکبر کس بات کا؟ اور میں اپنے بھائی کو حقیر سمجھوں، میں اپنے باپ کے بیٹے کو، اپنی ماں کے بیٹے کو حقیر سمجھوں، اپنے سے کمتر سمجھوں، میں اس کے ساتھ بات نہ کروں، اس کا حق بھی دینا ہو۔ میرے پاس اقتدار ہے، میرے پاس دولت ہے، میرے پاس 4 ہاتھ ہیں، اور میں اس کا حق دینے سے انکار کر دوں؟ جاؤ دنیا میں جتنی مرضی عیاشیاں کر لو۔ آیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک آدمی، کہنے لگا اللہ کے نبی یہ میرا بھائی ہے، یہ میرا ہمسایہ ہے، یہ دیوار ہماری دونوں کی ہے، لیکن یہ دیوار میرا حق ہے، جو ہماری درمیان والی دیوار ہے، کہنے لگا یہ میرا حق ہے، یہ مجھے دے نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں فیصلہ جاتا،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میرے صحابی ہو سکتا ہے میں آپ دونوں میں سے ایک ہی بات کو سمجھتے ہوئے جو زیادہ زبان دراز ہو زیادہ باتیں کرنے جانتا ہو میں اس کی بات کو سن کے سمجھ کے اس کے حق میں فیصلہ دے دوں. فرمایا میرا فیصلہ حتمی نہیں ہوگا, میرا فیصلہ آخری فیصلہ نہیں ہوگا. فیصلہ وہ ہے جس کی زمین یہ حق بنتا ہے, یہ دیوار جس کا حق بنتا ہے اس آدمی کو نہ دی جائے. اللہ کے نبی نے ساتھ ہی فرمایا یاد رکھو جس آدمی نے ایک بلشت کے برابر بھی کسی کی زمین نجائز ہتھیائی نجائز قبضہ کیا, فرمایا کہ اس آدمی کے گلے میں اللہ قیامت کے دن ساتوں زمینوں کا توق بنا کے ڈال دے گا. اٹھائے کوئی آدمی ایک من مٹی کا, ذرا یہاں سے لے کر قصور شہر تک یہ کمال چشتی موڑ تک تو جائے, 1 کلومیٹر کا فاصلہ تو طے کرے, نہیں کر سکتا ہے. تو پھر ہم نے اللہ کے سامنے جانا ہے تو کیا ہم ساتوں زمینوں کا توق پہن کے اللہ کے سامنے جا سکتے ہیں؟ یہ انا ہے, یہ تکبر ہے. یہ قربانیوں کی نہیں ضرورت ہے اللہ کو, ان گوشتوں کی اللہ کو نہیں ضرورت ہے. اور یہ تکبر جب ختم ہوتا ہے جب انائیں مر جاتی ہیں, جب حسد و بغض عداوتیں ختم ہوتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس, عقیدہ توحید و رسالت پر عمل کرتے ہوئے سب سے بہترین آدمی وہ ہے. پھر بندہ لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے, لوگوں کے ساتھ ہمدردیاں کرتا ہے, محبتیں بانٹتا ہے, لوگوں کے ساتھ نفرتیں ختم کرتا ہے, عداوتوں کے سر کو کچلتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں بہترین آدمی وہ ہے جو آدمی لوگوں کو زیادہ فائدہ دے, لوگوں کو فائدہ پہنچائے. آج ہم کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. کسی کو ہم نے گوشت بھی دیا قربانی کا, وہ بھی اس کے ساتھ سیلفی لے کے دیا. کسی کو گوشت بھی دیا تو اس کو دیا جو ہمارا قریبی ہے, جو ہمارا جاننے والا ہے, حتیٰ کہ اس نے بھی قربانی کی ہوئی ہے. حق تو یہ بندہ تھا آپ کا قریبی بھی ہے, اگر اس نے قربانی کی ہے تو آپ اس گوشت کو ان لوگوں میں تقسیم کرو. اور ان لوگوں کے گھروں میں ہم صرف گنتی کی 4 بوٹیاں بیچتے ہیں, 4 سے 5 بوٹیاں ہوتی ہیں, ایک چھوٹی سی پلیٹ ہوتی ہے جس کے اندر ہم رکھ کے اس کو بیچ رہے ہوتے ہیں. وہ 8 سے 10 افراد بھی ہو, 12 سے 14 بھی ہو, اور ہم 4 بوٹیاں بیچ رہے ہیں, 4 سے 5 بوٹیاں, چھوٹی سی پلیٹ ہم ان کے گھر بیچ رہے ہیں کہ یہ آپ کے لیے قربانی کا تحفہ ہے. یہ قربانی ہے ہماری. اور یہ دین اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس استطاعت ہوتی تو آپ ایک قربانی اپنی طرف سے, ایک اپنے گھر والوں کی اور ایک اپنی امت کی طرف سے کرتے. ہمارے پاس استطاعت ہوتی ہے, استطاعت کے باوجود ہم نے کبھی یہ نہیں کیا کہ کسی غریب آدمی کو, کوئی بیچارہ لاچار ہے, اس کو چلو ایک وقت کی روٹی دے دیں. نہیں کیا. یہ کبر نہیں ہے تو اور کیا ہے کہ ہم کسی کی تذلیل کے لیے اسے حقیر جانتے ہوئے اسے چند ایک بوٹیوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. یہ کبر نہیں ہے تو اور کیا ہے, میں کسی کا حق کھا رہا ہوں. اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض بغیر الحق وبما کنتم تفسقون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم نازل ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ اليوم تجزون عذاب الہون بما کنتم تستکبرون فی الارض, آج اللہ کا عذاب چکھو. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں رہتے ہوئے تم لوگ تھے جو تکبر کرتے تھے, جو زمین پر اکڑ کر چلتے تھے. وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا, زمین پر اکڑ کر نہ چل, زمین پر ایڑیاں مار مار کے نہ چل. زمین پر جناب اچھے کپڑے اللہ نے دیے ہیں, اچھا مال و زر دیے, اچھی جوتی پہننے کے لیے دیے تو اکڑ نہ, تکبر نہ کر. اچھی دستار دیے تو تکبر نہ کر, گاڑیاں دیے تو تکبر نہ کر, روپے پیسہ دیے, باڈی گارڈ دیے تو تکبر نہ کر. اللہ نے بہت سارا مال و زر دیا ہے, تکبر نہ کر. نہ تو زمین کو ایڑی مار کے زمین کو پھاڑ سکتا ہے اور نہ تو آسمان کو جناب نیچے لا سکتا ہے. تیری حیثیت ہی کیا ہے, اوقات ہی کیا ہے. زمین پر اکڑ کر نہ چل, آہستگی کے ساتھ چل, نرمی کے ساتھ
ساتھ چل، آہستگی کے ساتھ چل، نظروں کو جھکاتا ہوا چل، اپنے قدموں کو زمین پر آہستگی سے رکھ، اپنے قدموں کو زمین پر تکبر سے نہ رکھ، آہستگی سے چلتا چلا جا، چلتا چلا جا۔ یہ چال اللہ کو بڑی پسند ہے، یہ تیرا چلنا اللہ کو بڑا پسند ہے۔ اور زمین پر اکڑ کے چلے گا، نہ تو زمین کو ایڑی مار کے پھاڑ سکتا ہے، نہ تو آسمان کو نیچے لا سکتا ہے، تو پھر تیرا اکڑنا کیسا ہے؟ اللہ اکبر کل شیء۔ تکبر تو اللہ کو جچتا تھا کہ جس کو زوال نہیں ہے تو نے تو مر جانا ہے۔ تکبر تو اللہ کو جچتا تھا جس کی ہر چیز اپنی ہے، تیری تو ہر چیز مانگی ہوئی ہے، پرائی ہے۔ تکبر تو اللہ تعالیٰ کو جچتا تھا جو کسی کا محتاج نہیں ہے، تو سانس لینے میں بھی اللہ کا محتاج، کپڑے پہننے میں بھی اللہ کا محتاج، اپنا نہانے میں بھی اللہ کا محتاج، جوتا پہننے میں بھی اللہ کا محتاج، آنکھ سے دیکھنے میں بھی اللہ کا محتاج، کان سے سننے میں بھی اللہ کا محتاج، زبان سے ذائقہ چکھنے میں بھی اللہ کا محتاج، اپنے ناک سے سونگھنے میں بھی اللہ کا محتاج، تو پیشاب پخانے کے وقت بھی اللہ کا محتاج، چلنے پھرنے میں اللہ کا محتاج، اٹھنے بیٹھنے میں اللہ کا محتاج، اور لیٹنے میں اللہ کا محتاج، نیند میں اللہ کا محتاج، جاگنے میں اللہ کا محتاج، ہر چیز میں تیری محتاج کی رب کی ہے۔ تکبر کیسے جچتا ہے تجھے؟ پھر تیری انائیں کیسی، تیرا تکبر کیسا؟ تو اسی لیے قربانی سے پہلے قربان کیجئے، اپنی اناؤں کو قربان کیجئے، قربانی سے پہلے اپنی حسد و بغض کو قربان کیجئے، تکبر عداوت کو قربان کیجئے، اپنے کینے کو قربان کیجئے، اپنی خواہشات کے گلے پر سب سے پہلے چھری چلائیں، پھر اپنی قربانی کو قربان کیجئے۔ وما توفیقی الا باللہ۔